پیپلز کالونی مارکیٹ سمیت اندرون شہر کی مختلف مارکیٹس بند کروا دی گئیں۔ مارکیٹس اور بازار بند کروانے کا فیصلہ گزشتہ روز وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں اہم ترین یہ فیصلہ سامنے آیا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم میں ٹائیگر فورس کی مہم کا خود میں حصہ بنوں گا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ٹائیگر فورس کے نام اہم پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اراکین اسمبلی اور وزرائے اعلیٰ بھی اس مہم میں حصہ لیں گے۔ 2023 تک 10 ارب درخت لگائے جائیں گے۔ آلودگی کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے باعث پاکستان 10 متاثرہ ممالک میں شامل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ آج تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، ملیر اور شاہراہ فیصل پر ہلکی بارش ہوئی ہے اور بعض علاقوں میں بادل خوب چھائے رہے۔ بارش ہوتے ہی کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی کو معطل بنا دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ خبر ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی میں نالوں کے ساتھ تجاوزات بھی قائم ہیں، جس کے باعث بارش کا پانی نہیں نکل پاتا۔ قدرتی آبی گزرگاہوں پر عمارتیں بھی بن چکی ہیں۔ صرف نالوں کی صفائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت مون سون کی موجودہ صورتحال سے متعلق اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ لوکل باڈیز کے پاس ایک باقاعدہ میکینزم موجود ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا اس صورتحال کے بارے میں کہنا تھا کہ اہم سڑکوں سے بارش کے رکتے ہی پانی کی نکاسی کر دی جاتی ہے۔ اب کچھ بات کریں کرونا کی صورتحال کی تو آپ کو بتائیں کہ کرونا کا زور ٹوٹنے لگا ہے۔ کیسز اور اموات میں مسلسل کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ مہلک وائرس نے 23 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پہ تعداد 5865 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,75,225 ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 936 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 52,279، سندھ میں 1,18,824، خیبر پختونخوا میں 33,510، بلوچستان میں 11,624، گلگت بلتستان میں 2,010، اسلام آباد میں 14,938 اور آزاد کشمیر میں 2,040 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ مردان میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب قوانین میں ترامیم کسی کو NRO نہیں دینا۔ احتساب کے نعرے پہ آئے ہیں، سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ احتساب عوام کی دل کی آواز ہے۔ کرپشن ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ کو بتائیں ان کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کا تہیہ کر چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات صرف نیب کے حوالے سے نہیں ہوئے۔ رخ کریں پشاور شہر کا۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر دیا۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ آٹے کی 85 کلو گرام کی بوری 5600 روپے میں مل رہی ہے، جبکہ 4 ماہ پہلے یہی بوری 4200 روپے میں ملتی تھی۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ 10 روپے کی روٹی فروخت کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے 150 گرام کی روٹی 10 روپے کی بجائے 15 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔
آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے مویشی منڈیوں میں کاروباری اوقات کار بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فیصلے کے تناظر میں سندھ حکومت نے مویشی منڈیوں میں کاروباری اوقات بڑھا دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مویشی منڈیوں میں صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے مویشی منڈیوں کے نئے کاروباری اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رخ کریں لاہور شہر کا۔ آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے کے وائس چیئرمین حافظ محمد ذیشان رشید کی سٹار ایشیا نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور آلودگی سے پاک کیا جائے گا، درخت لگانے کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، شجرکاری مہم میں 40,000 نئے پودے لگائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے میاں اعجاز احمد سے۔ اعجاز، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت موجود ہے پی ایچ اے ریس کورس، یہاں پر اس وقت موجود ہے وائس چیئرمین پی ایچ اے حافظ ذیشان رشید صاحب۔ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ پی ایچ اے کے بارے میں انہوں نے آج جو شجرکاری مہم شروع ہوئی ہے اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اور شہر لاہور کی تاریخ میں جتنی پلانٹیشن پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہم نے صرف 2 سال کے عرصے میں محدود وسائل کے باوجود شہر لاہور میں 10 لاکھ سے زائد درخت لگائے۔ اب یہ صرف گنتی میں نہیں تھا، ہم نے اس کو عملی طور پہ نہ صرف لگائے بلکہ ایک مانیٹرنگ سسٹم بھی وضع کیا جو پورے شہر لاہور کی مانیٹرنگ کرتا ہے اور ان کی گروتھ ریٹ چیک کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم نے جو شجرکاری کی وہ ساری شجرکاری ڈپینڈ کرتی تھی ہمارے ماحول دوست درختوں پہ۔ جو ہمارے ماحول کے درخت تھے، مثال کے طور پہ سمانجنا اور لیمن، نیم، جامن، امرود، آم، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ہمارے ماحول کے درخت تھے، ان کی ہم نے شجرکاری کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک شہر لاہور میں چونکہ جگہ محدود ہے تو ہم نے اپنے محدود وسائل کے باوجود پورے شہر لاہور میں 50 سے زائد میاں واقعی ایک جاپانی ٹیکنالوجی کے تحت ہم مصنوعی جنگلات لگا رہے ہیں جو مختلف والیوم پر مشتمل ہوگا۔ کسی کا رقبہ ایکڑوں پہ ہے، کسی کا کنالوں پہ ہے، تو وہ یہ اس ٹیکنالوجی کے تحت ہم نے پورے لاہور میں کم جگہ پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے ہیں جو آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ایک تحفہ ہوگا پی ایچ اے لاہور کی طرف سے۔ لاہور میں اس وقت جو ماحولیات ہے وہ پہلے سے کچھ بہتر ہوا ہے یا وہی سیم ہے جو لاہور گندہ ترین شہر ہوتا تھا آج سے 2 سال پہلے؟ نہیں، آلودگی کے اعتبار سے جو سرویز آئے انٹرنیشنل اور پاکستان کے وہ تو حوصلہ افزا نہیں تھے، لیکن 2 سال کے دوران یقیناً پولوشن بھی کم ہوئی ہے۔ اس سے آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ بتایا کہ ہمیں یہ مسائل ہیں اور کچھ ہمیں پیسے بھی درکار ہیں، کچھ آپ اپنی طرف سے بھی آپ کر رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، آپ ان کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے آپ کو کیا اس کا جواب دیا؟ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پنجاب گورنمنٹ ہمارے مسائل سے، پی ایچ اے کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم نے جو کرنٹ ہماری جو کارکردگی تھی پچھلے 2 سال کے دوران، ایک تو لیٹر کا ایک مرکزی حصہ اس پر مشتمل تھا، دوسرا ہمیں کچھ فنڈز بھی درکار تھے گرین لاہور کے لیے، تو وہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اگر ترجیحاً ہو جائیں تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ شہر کی خوبصورتی پہ، نئی پلانٹیشن پہ، شجرکاری کا موسم چل رہا ہے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر بر وقت ان کی ادائیگی ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ لوگوں کے اس بار بھی پودے فری دے رہے ہیں جیسے پچھلے سال تھے؟ ہم 14 اگست پہ تقریباً 40,000 سے زائد جو کم از کم 6 فٹ ہائٹ کے درخت ہیں وہ شہریوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ تعداد 35,000 تھی، اب اس کو ہم نے بڑھا کے 40,000 کر دی ہے۔ پی ایچ اے کے چیئرمین وائس چیئرمین ذیشان رشید کا کہنا ہے کہ ہم نے لاہوریوں کو خوبصورت شہر مہیا کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے اس سال 40,000 کے قریب درخت مہیا کریں گے اور 6 فٹ کے قریب ہوں گے۔ لاہور کو خوبصورت بنایا جائے گا اور ماحول دوست بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔